معزز ناظرین، اسلام میں 5 ایسی ٹھوس بنیادیں ہیں جن کی بدولت امت مسلمہ ایک متحدہ امت قرار پاتی ہے اور ان کے درمیان الفت محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہیں عقیدہ اسلام، شریعت مطہرہ، ثقافت، تصور امت اور دارالاسلام۔ ناظرین، امت کا تصور ایک ایسا دائرہ ہے جس میں اسلام لانے والی ہر قوم، ہر وطن، نسل اور رنگ کا انسان اپنے اندر ایک وحدت کا شعور رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مصداق کہ تمہاری مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی ایک عضو میں ٹیس اٹھتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب بھی کسی خطے سے کسی مظلوم مسلمان کی فریاد بلند ہوتی ہے تو یہ آواز پوری امت سنتی ہے، خواہ کوئی مسلمان دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو وحدت کے حوالے سے اتنی عظیم الشان اور مقدس قدریں حاصل ہیں کہ وہ ان کی بدولت ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیتی ہے جو کوئی دوسری قوم ہزاروں سال میں بھی نہیں دے سکتی۔ جب امت اپنے اصولوں پر راسخ کی تو اس امت نے محض 80 برسوں میں دنیا کے ایک نہایت وسیع خطے پر وہ اثرات ڈال دیے تھے جو اس سے پہلے روما کی شہنشاہت 8 صدیوں میں نہ ڈال پائی۔ ناظرین، پھر اسلامی فتوحات روما کی طرح استعماری عوامل کی زیر اثر بھی نہیں تھی۔ حق یہ ہے کہ اسلامی دائرے میں آنے والے خطے تاریخ میں پہلی بار آزادی سے روشناس ہوئے۔ ناظرین، اسلامی فتوحات غلامی سے آزادی کا پروانہ ہوا کرتی تھی، البتہ جب مسلمانوں کی یعنی اس کے لوگوں کو آزادی کی فضاؤں سے روشناس کرنے کی بجائے ان سے وہی سلوک کیا جانے لگا جو بادشاہ اپنی رعایا سے کرتے ہیں، دشمن ان پر مسلط ہو گئے۔ 2 صدیوں تک عالم افرنگ نے صلیبی جنگوں سے نہ صرف اسلامی پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈال دی بلکہ کچھ ہی عرصے بعد تاتاریوں نے مسلمانوں کی عظمت خاک میں ملا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ ہدایت کی راہ اختیار کی تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ جس کی وجہ سے وہ صدیوں تک استعمار ان کے خطوں میں داخل ہونے کی جرات نہ کر سکا۔ ناظرین، جب مسلمان اپنے مقدس اصولوں پر مجتمع تھے تو نہ صرف وہ 10 صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی قوت رہے بلکہ علم و ترقی اور ثقافت میں بھی وہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ قوم تھے۔ ناظرین، کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر فرسٹ ورلڈ کی کوئی اصطلاح ہے تو وہ گزشتہ ملینیم میں مسلمان تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں یورپ جہالت اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین، سقوط غرناطہ 1492 کے بعد مسلم خطوں پر مغربی استعمار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد نیپولین 1798 نے مسلمانوں کے مرکزی علاقوں پر حملہ کیا اور ایک کے بعد دوسرا خطہ استعمار کے جھولے میں گرتا چلا گیا۔ زوال کی یہ انتہا ہوئی کہ 1924 میں عثمانی خلافت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ کاش سقوط خلافت صرف سیاسی زوال ہوتا۔ مغربی استعمار نے نہ صرف سیاسی غلبہ حاصل کر لیا تھا بلکہ ان کے ہاں جو اجتماعیت کے گھٹیا اصول تھے، مانے وطن پرستی، قوم پرستی اور دوسری نسلوں سے نفرت وغیرہ، یہ سب زہر امت کے جسد میں کھل لیے گئے۔ مسلم امہ کی ذہنی ساخت تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ وحدت کے اصولوں سے ناشنا ہو گئے اور ہر علاقے، ہر خطے اور ہر جغرافیائی اکائی صرف اپنی آزادی اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے لگی، اجتماعی شعور سے کوسوں دور گرد و پیش سے تغافل برتتے ہوئے۔ ناظرین، مسلمانوں کی وحدت تو پہلے ہی دوسرے اجنبی شعاروں کی وجہ سے پارا پارا کی۔ اس پر مستضعف استعمار نے مسلمانوں کے مرکز اور مقدس مقام میں صہیونی ریاست کا ناسور کھڑا کر دیا۔ امت مسلمہ کی وحدت اور شعور بیداری کے امکان ختم کرنے کے لیے عالم اسلام کے وسط میں صہیونی ریاست کا وجود استعمار کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ عرب اتحاد ہو یا عالم اسلام کا اتحاد ہو، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ اسرائیل ہے۔ جہاں تک استعماری حق کندوں کا تعلق ہے، جن کے ذریعے استعمار نے وحدت امت کے تصور کی بجائے دوسرے عظیم عالم اسلام میں داخل کیے، تو مغرب کی یہ حکومت عالم اسلام نے سے چند سیاسی زمین فروش لوگوں نے کی ہے۔ جہاں تک باشعور مسلم عوام ہیں تو وہ اب بھی قومی، وطنی یا نسلی اکائیوں کو نہیں مانتے اور امت کے اجتماعی وجود کا تصور اپنے قلب و شعور میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین، اس مسئلے نے امت کے وحدت کے شعور کو بھی بیدار رکھا ہوا ہے۔ صہیونی عزائم سے بھی عوام اس لیے باخبر ہیں کیونکہ وہ اسے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ فلسطین میں صہیونی ریاست موجود ہے۔ فلسطین سے اہل اسلام کی تعلق داری محض اتنی نہیں ہے کہ اس سرزمین کے باسی مسلمان ہیں اور اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ فلسطین میں القدس کا مقدس شہر ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ خطہ مسلمانوں کے مقدس مقامات میں مسجد حرام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین سے اہل اسلام کی وابستگی کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ اسلام ہے۔ ناظرین، اس خطے نے اور مسلمانوں کے عقیدے نے انہیں ایک جسم کی مانند کر دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف اگر سواریاں کھینچی چلی جاتی ہیں، 3 مسجدوں کا قصب کر کے
سفر کرنا ہمارے دین میں بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بلکہ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ قصد کر کے کسی عبادت گاہ کا رخ نہیں کیا جا سکتا: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو ارض فلسطین پر یہودیوں کی قبضے کی وجہ سے مسلمانوں کا شعور ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ عام مسلمان اپنے خطے اور علاقے کے مسائل سے بھی زیادہ اہمیت اس مسئلے کو دیتے ہیں۔ ناظرین، اس مختصر ویڈیو میں مسئلہ فلسطین کے بنیادی حقائق بہت عمدگی سے بیان کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ہر ایک مسلمان کو ازبر ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے ہر معتدل انسان کو اس ویڈیو میں بیان سچائیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ فٹ پرنٹس کی یہ کاوش اگرچہ بنیادی طور پر فلسطین کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن صہیونی خطرہ صرف فلسطین کے خطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ خطرہ پورے عالم اسلام کو ہے۔ یہودیوں کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی سلطنت یعنی اسرائیل فلسطین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ مشرق و مغرب 400 دریائے فرات کے جنوب میں خط استوا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اس مسئلے کو سب سے زیادہ سنگین سمجھتے ہیں اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر اس دشمن سے نبض آزما ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے۔ اس کے ہم نے 40 الگ الگ پارٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو باب دیکھیں گے ہم، وہ ہے تاریخی حقائق کے تناظر میں ایک اسلامی تجزیہ۔ ناظرین، ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں۔ فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں میڈیٹرین سی، جس کا دوسرا نام بحر روم رہا ہے، اس کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین ایک طرف بر اعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، تو دوسری طرف بر اعظم یورپ کے انتہائی قریب واقع ہے۔ ناظرین، فلسطین کے شمال میں لبنان ہے، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں واقع مصر ہے۔ فلسطین کا موجودہ رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے یہ خطہ معتدل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسان بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین تھی۔ دنیا کا قدیم ترین شہر اریحا اسی سرزمین میں تہذیب و تمدن کا اولین گہوارہ بنا تھا۔ گزشتہ 8,000 سالوں سے یہ شہر آباد چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سرزمین فلسطین تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فلسطین کو مبارک سرزمین کہا گیا ہے۔ یہیں پر مسجد اقصی واقع ہے، جو اہل اسلام کا پہلا قبلہ اور زمین پر مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد ہے۔ یہاں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا درجہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد فضیلت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ معراج کی منزل سے پہلے مکہ مکرمہ سے آپ ایک ہی رات میں یہاں وارد ہوئے تھے۔ یہ بے شمار نبیوں کی دعوت کی بھی سرزمین ہے اور ان کا مدفن بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سرزمین پر حشر ہوگا اور اسی سرزمین پر لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے۔ آخری مورکہ جو مسیح بن مریم اور یہودیوں کے دجال کے درمیان ہوگا، اس میں مسلمانوں کا پڑاؤ یعنی دارالاسلام یہی ہوگا۔ اس سرزمین کو یہ حیثیت بھی حاصل ہے کہ یہاں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے مقیم ہونا دوسری جگہ جہاد کرنے کے مساوی فضیلت رکھتا ہے۔ اس خطے میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ناظرین، تورات اور انجیل میں اس خطے کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہو کیا ہے۔ ارض فلسطین صرف مسلمانوں کے نزدیک مقدس سرزمین نہیں ہے، یہود و نصارہ کی مذہبی تعلیمات کے لحاظ سے بھی یہ مقدس زمین ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تورات میں جس سرزمین کو ارض موعود کہا گیا ہے، یہ وہی خطہ ہے۔ یہودی اس سرزمین سے اپنا تاریخی رشتہ سمجھتے ہیں۔ یہ سرزمین بنی اسرائیل کے انبیاء کا مدفن ہے۔ یہودی مقدسات بھی یہاں موجود ہیں، قدس یا بیت المقدس میں بھی اور فلسطین کے دوسرے شہر الخلیل میں بھی ہے۔ دوسری طرف عیسائی اس سرزمین کو عیسائیت کا گہوارہ سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا میدان بھی یہی سرزمین تھی اور یہاں عیسائیوں کے اہم ترین دینی مراکز بیت المقدس، بیت اللحم اور ناصرہ کے شہر میں واقع ہیں۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں آگے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی بابت مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور صالحین کے حقیقی اور جائز وارث ہیں۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے انبیاء نے اللہ کی توحید قائم کرتے ہوئے یہاں ایک عرصے تک حکومت کی تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا دین توحید تھا، جس کے اصلی وارث اب اہل اسلام ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی وراثت دین کی وراثت ہے۔ توحید کا علم مسلمانوں نے اٹھا رکھا ہے۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل ہدایت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہودی اپنی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرنے سے بھی نہیں چکتے تھے، جس کی پاداش میں خدا کا غضب اور لعنت ان کی وراثت میں آئی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں متعدد بار یہاں حکومت کی ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی اصول وسط نظری، درگزر کرنا، دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو انسانی برابری کے اصول پر جینے کا حق دینا،
ان کے تمام حقوق ادا کرنا، خصوصاً بیت المقدس میں مقیم غیر مسلموں سے تو حکومت اور بھی نرمی سے پیش آیا کرتی تھی، کیونکہ اسلامی عقیدے کی روح سے یہ ارض مقدس ہے جہاں اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں جب بھی حکومت غیر مسلموں کے پاس آئی تو انہوں نے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو ہرگز برداشت نہ کیا، انہیں ہر طرح کی اذیت پہنچاتے تھے اور جلد از جلد غیر مذہب کے پیروکاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صحیح کرتے تھے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں آگے کہ ارض فلسطین کے اولین باشندے کون ہیں۔ ناظرین، علم تاریخ کی روح سے خطہ فلسطین کو جس قوم نے سب سے پہلے آباد کیا تھا وہ جزیرہ عرب سے نقل مکانی کرنے والے کنانی تھے۔ یہ تقریباً 4500 سال پہلے کی بات ہے۔ کنانی نے یہاں اپنی ثقافت اور طرز زندگی کو رائج کیا۔ تاریخ کے اس دور میں یہ خطہ ارض کنان کہلاتا تھا۔ جہاں تک موجودہ فلسطینی آبادی کا تعلق ہے تو یہ نسل بھی کنان کے سلسلے سے ہے یا پھر ان اقوام کے اشتراک سے ان کا تعلق ہے جو بحر روم کے مشرقی علاقوں میں آباد تھے، جنہیں اس وقت فلسطین کہا جاتا تھا۔ پھر دوسرے عرب قبائل کے سلسلے سے جا کر ان کا نسل ملتا ہے جو ارض کنان میں آباد ہو گئے تھے۔ سیاسی لحاظ سے فلسطین پر مختلف قوموں کی حکمرانی رہی، لیکن فلسطین کو بغیر کسی انقطاع کے آباد رکھنے والی ایک ہی قوم رہی ہے جو کہ خود فلسطینی ہے۔ ناظرین، ظہور اسلام کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی اور وہاں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بھی عربی بن گئی۔ 15 ہجری سے لے کر آج تک فلسطین کی ایک ہی شناخت ہے جو اسلام ہے، اور تاریخ کے اس طویل ترین عرصے میں اسلام کے علاوہ ان کی اور کوئی شناخت نہیں رہی۔ اسلامی شناخت میں اس سے بھی فرق نہیں پڑا کہ وہاں کی اصل آبادی کا ایک حصہ یہودیوں کی جبر کی وجہ سے سن 1948 میں دوسرے ممالک میں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آئیے آگے جانتے ہیں کہ صہیونیوں کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ بھی تاریخ قدیم سے سرزمین کے آباد کر رہے ہیں، تاریخ ان دعووں کو جھٹلاتے ہیں۔ فلسطین تو اس سرزمین کی آباد کاری میں گزشتہ 1500 سالوں سے مصروف کار ہیں، جبکہ اسرائیل کا جبری قیام تو آج کی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ تاریخ کے ایک حصے میں بنو اسرائیل کو فلسطین کے بعض حصوں میں حکومت کرنے کا موقع مل گیا تھا، وہ بھی فلسطین کے بعض حصوں میں، نہ کہ پورے فلسطین میں۔ یہ کوئی 400 سال کا عرصہ بنتا ہے، خاص طور پر 584 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کا یہ دور ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل ارض کنان سے نقل پذیر ہوئی۔ سن 1948 تک انہیں اپنا آبائی وطن اجازت نہیں رہا۔ ناظرین، دراصل فلسطین کے بعض حصوں میں بنو اسرائیل کی حکمرانی کی وہی حیثیت ہے جو اس سرزمین میں دوسرے نو واحدوں کی حکمرانی کی ہے۔ فلسطین میں دوسرے خطوں کی اقوام آ کر حکمرانی کر جایا کرتی رہی ہیں، لیکن اس خطے کو جو قوم مسلسل آباد رکھے ہوئے ہے اور جو اسے اپنا وطن سمجھتی ہے وہ صرف ایک ہی قوم ہے جو کہ فلسطینی ہے۔ بنو اسرائیل کی فلسطین میں حکمرانی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جتنی دوسری غیر قوموں کی فلسطین پر حکمرانی کی ہے، جیسے آشوری عہد یا فارس کی حکمرانی، مصر کے فرانہ کی حکمرانی یا یونانیوں اور رومیوں کی فلسطین پر حکمرانی۔ ہر حاکم قوم کا اقتدار بالآخر جوار پذیر ہوا اور فلسطینیوں کا وطن جیسے پہلے اہل فلسطین کے پاس تھا انہی کے پاس رہا۔ ناظرین، فلسطین اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، وہ اپنے وطن میں ہی آباد رہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ پھر کسی اور دین میں داخل نہ ہوئے۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ فلسطین میں اسلام کی حکمرانی کا عرصہ سب سے طویل 12 صدیوں پر مشتمل رہا۔ ناظرین، فلسطین تاریخ میں صرف 90 برس کی قلیل مدت ایسی ہے جس میں عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں سے ایک معرکے میں فتح پانے پر حکمرانی کا موقع ملا۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو وہ فلسطین میں عارضی قیام کے بعد ایسے تاریخی خطہ ہوئے کہ 1800 سال تک انہیں یہاں کا خیال ہی نہ آیا۔ سن 135 عیسوی تا 20ویں صدی کے طویل عرصے کے دوران میں فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے وجود سے خالی رہی، سیاسی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ یہی نہیں، یہودیوں کی مذہبی تعلیمات میں فلسطین کی طرف ان کا لوٹنا حرام ٹھہرایا گیا۔ ناظرین، یہودیوں کے معروف رائٹر آرتھر اوسلر نے جو معلومات جمع کی ہیں ان کی روح سے 80% یہودی ان بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہودیوں کا کوئی رشتہ ارض فلسطین سے نہیں رہتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بھی فلسطین سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہاں ہم موجود ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی جو موجودہ اکثریت نسلی طور پر اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، وہ اصلاً ان نسل سے نہیں ہے، بلکہ انہیں یہود صغر کہا جاتا ہے۔ یہ نسل بنی اسرائیل سے نہیں، یہود صغر ترکی نسل کے تاتاری قبائل سے ہے جن کا وطن کوفاز یعنی کوکیشیا کا شمالی علاقہ رہا۔ اس نسل کے لوگ 8ویں صدی میں یہودی ہو گئے تھے۔ اگر یہودی مذہب کے پیروکاروں کو کہیں لوٹنے اور اپنا وطن بنانے کا حق ہے تو ارض فلسطین نہیں بلکہ روس کا جنوبی علاقہ ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے وقت فلسطین سے تعلق ہو گیا تھا حقیقی لحاظ سے غیر ثابت شدہ دعویٰ ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ بنو اسرائیل کی اکثریت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی سرزمین کی طرف
غزے کے لیے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ بابل موجودہ عراق میں جب انہیں نقل مکانی کرنا پڑی تو اس کے بعد فارس کی فلسطین پر عملداری قائم ہوئی، تو فارس کے حکمران فورس نے انہیں فلسطین جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بیشتر یہود نے عراق رہنے کو ہی ترجیح دی تھی، انہوں نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں دنیا کی طویل تاریخ سے لے کر اب تک کبھی بھی ارض فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کا تناسب باقی دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی کل آبادی کا 40% سے زیادہ نہیں رہا۔ ناظرین، چلیے جانتے ہیں آگے کہ صہیونیت کا آغاز کس طریقے سے ہوا۔ صہیونی تحریک جس میں اپنے لیے فلسطین میں قومی وطن کے وجود پر زور دیا، اس تحریک کے برپا ہونے میں متعدد اسباب کار فرما رہے ہیں۔ اس تحریک کا آغاز یورپ کے عیسائی ماحول میں ہوا، خصوصاً جن دنوں پروٹسٹنٹ عیسائی کی تحریک زوروں پر تھی۔ یہ 16ویں صدی کا زمانہ تھا۔ اسی طرح یورپ میں قوم پرستانہ تحریکیں اور وطن پرستانہ تحریکوں نے صہیونی تحریک کے پختہ ہونے میں کلیدی کردار ادا کیا، خاص طور پر 19ویں صدی کی قوم پرستانہ اور وطن پرستانہ تحریکیں مشرقی یورپ میں صہیونیت کے فروغ میں خاص طور پر جس نے اہم کردار کیا اور جسے یہودیوں کی اصطلاح میں یہود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روس میں یہودیوں کی نسل کشی نے بھی صہیونی تحریک کے برپا ہونے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں یہودیوں کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ، اور دوسری طرف یہودیوں میں تحریک و تنویر، یہودیوں کے عقائد میں ایسی لچک پیدا کرنا جو یورپ کے لیے قابل قبول ہو، یعنی ایمانیات کو سماجی مسئلے سے زیادہ اہمیت نہ دینا، اس کی ناکامی بھی صہیونیت کے فروغ میں مددگار رہی۔ مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ متعدد اغراض کے لیے عالم اسلام کے بیچ میں یہودی ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے۔ اس چھوٹی مگر خطرناک ریاست سے ایک طرف عالم اسلام کے دو بازو جدا ہو گئے، ایک طرف افریقہ کے مسلم ممالک تھے تو دوسری طرف ایشیا کے مسلم ممالک، اور ان کے بیچوں بیچ صہیونی ریاست جو انہیں کاٹنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ صہیونی ریاست مسلم خطوں کی وحدت میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ اس سازش کی وجہ سے عالم اسلام میں متحدہ قوت ابھرنے اور ترقی کے امکانات کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ مسلم ممالک صرف صارفین ہیں اور صہیونی ریاست مغربی ممالک مشرق میں فروخت کی گزرگاہ۔ صہیونی ریاست کے ناصر کی وجہ سے عظیم اسلامی وحدت جنم نہیں لے پائی ہے، جو اس ریاست کی غیر موجودگی میں قدرتی طور پر عثمانی خلافت کے سقوط کے اخلاق کو پورا کر سکتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ عظیم تر اسلامی وحدت میں رکاوٹ عالم اسلام کے بیچ میں صہیونی ریاست کا قائم کرنا ہے۔ یہ جغرافیائی اور نظریاتی وحدت جس میں رکاوٹ صہیونی وجود ہے، اس وقت تک اپنے طبعی انضمام کو نہیں پہنچ سکتی جب تک صہیونی ریاست کو مٹا نہیں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں آگے کہ صہیونیت کے مقاصد کیا ہے۔ صہیونی تحریک کی بنیاد اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں تھیوڈور ہرزل کے ہاتھوں رکھی گئی۔ تحریک کے بانی نے روز اول سے اس تحریک کو استعماری مقاصد کے لیے بنایا تھا، جس کا مقصد مغربی ممالک کے اہداف پورے کرنا تھا۔ تمام تر چالاکی کے باوجود یہ تحریک پہلی جنگ عظیم تک کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ صہیونی تحریک ایک نسل پرستانہ تحریک ہے جس کی رگوں میں مذہبی قومی عناصر پائے گئے ہیں۔ اس تحریک کے پروان پانے کا انحصار اس اصول پر رکھا گیا ہے کہ فلسطین کے اصل باسیوں کے کتنے حقوق چھین کر نو والدوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صہیونی تحریک کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد مذہبی یہودی اور سیکولر یہودی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جب تک کوئی یہودی صہیونی تحریک کا رکن ہے، وہ انہی مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتیں کھپائے گا جس کے لیے صہیونی تحریک برپا کی گئی ہے۔